بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا شمار ان گنے چنے فنکاروں میں کیا جاتا ہے جن کی مقبولیت متعارف ہونے سے لے کر شہرت کے عروج پہنچنے تک ریڈیو، ٹی وی یا فلم ہونے کی محرون منت ہے۔ اگرچہ ایسے فنکاروں میں منی بیگم اور عزیز میاں قوال کا نام بھی شامل ہے، لیکن ٹاپ آف لسٹ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا نام بھی سمجھا جاتا ہے، جن کی ابتدائی زندگی اور عروج داستاں قابل رشک بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور کئی حوالوں سے قابل تعریف بھی ہے۔ اس لاجواب ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی 1951 کو میاں والی کے عیسیٰ خیل کے سادہ اور مذہبی گھرانے میں جنم لیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی اسکول اور دینی مدرسے سے حاصل کی، جو کہ خاندان اور رواج کے مطابق تھی، لیکن روایت اور سوچ انہیں بے چینی رکھتی تھی۔ عطا اللہ خان نیازی اسکول کے دور میں ہی گنگناتے رہتے تھے۔ جب اسکول ٹیچر نے ان کی آواز سنی تو انہوں نے اسٹیج پر بلا کر گانے کی فرمائش کی اور ان کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ ان کو اس کے گھر والے اس بات پر اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایسے ہی عطا اللہ نیازی چھپ چھپ کر گانا گاتے رہتے۔ یہ بات چھپی نہ رہی تو جب کھلی تو صرف گھر والوں نے نہیں بلکہ خاندان کے لوگوں نے بھی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو کہا کہ یہ گلوکاری والا کام چھوڑ دو، مگر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے میاں والی چھوڑ دی۔ اس کے بعد نگر نگر کی خاک چھانتے رہے، محنت مزدوری، ہوٹل میں نوکری، ٹرک ڈرائیور، غرض زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایسے میں لوگوں کا ناروا سلوک اور حالات و بے رحمی نے ان کی آواز میں ایسا درد پیدا کیا کہ وہی ان کی پہچان بن گئی اور وہ فیصل آباد میں آٹو رکشہ بھی چلاتے رہے۔ یہاں پر قسمت مہربان ہوئی اور رحمت کرانو خان ہاؤس نامی کمپنی نے ان کے گانوں کی ریکارڈنگ کی۔ جوں ہی ان گانوں کا ادھر جنازہ اٹھے گا گانا مارکیٹ میں آیا تو ہلچل سی مچ گئی اور ہر طرف عطا اللہ نیازی کی سنگنگ کا چرچا ہونے لگا۔ شہروں، دیہاتوں، قصبوں اور بسوں اور ٹرکوں اور چائے خانوں میں عطا اللہ خان نیازی کی آواز کا طوطا بولنے لگا۔ میاں والی کے لوگوں نے عطا اللہ کو بتایا کہ تمہارے نام سے عیسیٰ خیل میں ہوٹل بھی کھل چکے ہیں اور جگہ جگہ تمہاری تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو عطا اللہ خان میاں والی کی طرف سفر باندھنا شروع کر دیا اور میاں والی پہنچ گئے، لیکن ان کے گھر والوں کا رویہ نہیں بدلا، کیونکہ گھر والوں کا خیال تھا کہ سنگر بن کر عطا اللہ خان نے نیازیوں کا نام ڈبو دیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ پاکستان کے ریڈیو کے پروگرام میں 90% لوگ عطا اللہ خان کے گانوں کی فرمائش کرتے۔ ریڈیو حکام سے گزارش کی جاتی کہ عطا اللہ خان کو ریڈیو پروگرام میں بلوایا جائے۔ آخرکار مجبور ہو کر عطا اللہ خان کو ریڈیو پاکستان میں آنے کی درخواست کرنی پڑی۔ 70 کی دہائی کا زمانہ تھا جب عطا اللہ خان ایک کیسٹ کا معاوضہ 1 لاکھ لیا کرتے تھے، تاہم ان کو ریڈیو کا معاوضہ 60 روپے کا چیک ملا، جو انہوں نے کیش نہیں کروایا اور آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی گلوکاری نے طبقہ روم کاروں کے ساؤنڈ سسٹم اور لائبریری میں جگہ بنا لی۔ 1980 میں انہوں نے پہلی مرتبہ برٹنشائر کا ٹور کیا تو وہاں پر بھی دھوم مچا دی۔ دیار غیر میں سننے والے ان کے سانگ سن کر اپنوں کو یاد کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے، تو نوجوان لڑکیاں اور لڑکے رقص کرتے تو گورے بھی ان کا ساتھ دیتے۔ ایسے ہی اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔